بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کس کس کو یاد ہے حقیقت ٹی وی کی وہ بات جب ہم نے کہا تھا کہ بریکنگ نیوز اتنی زیادہ ہوگی کہ قوم عادی ہو جائے گی بریکنگ نیوز کی، اور جس دن کوئی نیوز نہیں ہوگی اس دن ہوگی بریکنگ نیوز۔ اتنے زیادہ غداروں کا صفایا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ پہلے نیوز کون سی دیکھیں۔ الحمدللہ پوری قوم کو مبارک ہو، دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو، آپ کسی غدار کو بچتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا حقیقت ٹی وی کے الفاظ، آج الحمدللہ CIA عراق کی مشترکہ ایجنٹ اور اسرائیل موساد کی محبوبہ گل علیہ اسماعیل کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کا نام ECL میں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ کوئی غدار نہیں بچے گا جو فوج ISI اور پاکستان اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا، کوئی غدار نہیں بچے گا۔ ایک ایک کر کے غدار اریسٹ ہوں گے اور جو رہ جائیں گے وہ خود ہی ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، وہ واپس ہی نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ غداروں کا جمعہ بازار ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل موساد CIA فسادی لبرلز اور قادیانیوں کا وہ طبقہ جو صبح شام منظور پشتین کے گن گاتا ہے وہ چیخ رہا ہے، اس کی چیخیں مریخ تک سنائی دے رہی ہیں آپ کو۔ آج حقیقت میں ایسا پاکستان نظر آ رہا ہے جہاں غدار اب باقی نہیں رہیں گے۔ گل علیہ اسماعیل گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ 34 سالہ عورت جس کو میڈیا ویسے 22 سال کی بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی صحت اور شکل سے آپ کو کہیں سے یہ 22 سال کی لگتی ہے؟ کہیں سے بھی لگتی ہے تو بتائیں۔ اس کو CIA اور عراق سے فنڈنگ کے الزام میں پاکستان کے خلاف کام کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تو کم از کم آپ لوگوں کا گلہ دور ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے تمام غدار جو پکڑے جا رہے ہیں ان پر ایک الزام ہے، وہ ہے CIA عراق کی فنڈنگ۔ جب حقیقت ٹی وی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ CIA کے لیے، یہ عراق کے لیے کام کر رہا ہے، بتائیں کبھی آپ نے ٹی وی میڈیا پر اس طرح لکھا دیکھا تھا غدار CIA عراق کے الزام لگے ہیں ان پر یہ وہ؟ اب اللہ کا شکر ہے فرنٹ پر آپ کو یہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ حقیقت ٹی وی آپ کو لیکن پہلے ہی بتاتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اس غدار عورت کی پہلے تصویریں دیکھنا۔ یہ غدار عورت حقیقت میں اسرائیل موساد کے لیے بھی کام کرتی تھی، بیک وقت ٹرپل ایجنٹ ہے۔ ٹرپل ایجنٹ اس کو کہتے ہیں تو بیک وقت پر 3 خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرے، را، CIA اور موساد۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹرپل ایجنٹ ہے۔ یہ ٹرم آپ یاد رکھیے، آپ کو آنے والے دنوں میں ہر جگہ نظر آئے گی، ٹرپل ایجنٹ۔ یہ ٹرپل ایجنٹ تسلیمہ نسرین ملونہ کے ساتھ محبت، غدار ملالہ یوسفزئی کے ساتھ محبت، اور اب جس ایجنڈے پر یہ کام کر رہی تھی وہ تھا منظور پشتین کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ منظور پشتین غدار تو ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے۔ یہ عورت اویئر گرلز کے نام سے ایک NGO چلاتی تھی جس کو پاکستان میں بین کر دیا گیا، جس کا اصل کام تھا کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف کام کرنا، اسلام کا مذاق اڑانا، پشتونوں کو بھڑکانا، پختونخوا میں منظور پشتین کے ساتھ مل کر وہی موومنٹ پر کام کرنا جو یہودی زائنسٹ نے مصر میں شروع کی تھی، جس کے بعد لوگ سڑکوں پر آئے تھے۔ پھر وہی پیٹرن جو شام میں شروع کیا، پھر لوگ سڑکوں پر آ گئے اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مگر یہ لوگ بھول گئے کہ اس ملک کے پاس الحمدللہ پاک فوج اور دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان کے پاس ہے، یہاں کوئی ایسا تماشا نہیں چلنے والا۔ اس کو بے شمار ایوارڈز ملے الومناٹی اور فری میسن کی طرف سے پاکستان کے خلاف کام کرنے پر، جیسے ملالہ یوسفزئی کو ملے، جیسے شرمین عبید کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے گمنام ہیروز الحمدللہ سب کا صفایا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس تنظیم کو بین کیا جس کے نام پر یہ ملک سے غداری کرتی رہی۔ یہ اسلام کا اتنی بے دردی سے اس لیول پر مذاق اڑاتی تھی کہ اس نے ایوارڈ لیتے ہوئے ایک تقریب میں کہا، اگر پاکستان میں کسی نے مجھ پر گستاخی کا فتویٰ لگایا تو میں اس کو عبرت کا نشان بناؤں گی۔ یعنی یہ حالت تھی اس کی۔ حقیقت ٹی وی جو آپ کو بتاتا ہے CIA عراق کے ایجنٹوں کا، تو آپ اب دیکھیے کہ میڈیا پر بھی اسی نام سے ٹکر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ اسی طرح اللہ کی رحمت کے بعد ساتھ دیتے رہے، انشاءاللہ ان غداروں کو چن چن کر ہم جیل میں ڈالیں گے۔ بے فکر ہیں، ان غداروں کا ستیہ ناش کر کریں گے۔ یہ عورت CIA سے ٹریننگ لے کر آئی تھی حال ہی میں، اور اس نے منظور پشتین کو ہدایت دینی تھی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ٹویٹر پر فسادی لبرلز، CIA، را، موساد، نون لیگ نے طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو رہا کرو، کیونکہ ان کو پتا ہے گمنام ہیروز نے اس کو اریسٹ کیا، اس کے بعد ان کی باریاں ہیں۔ جتنی مرضی انہوں نے چیخیں مارنی ہے مارنے دے، ان کو بولے کہ جتنی مرضی چیخیں مار لے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کسی غدار کو یہاں چھوڑا نہیں جائے گا۔ مار سکتے ہو جتنی چیخیں تو مار لو،
मरियम नवाज का स्लोगन थोड़ा चेंज करते हैं, वो कहती थी रोक सको तो रोक लो, हम कहते हैं चीखे मार सको तो मार लो। ये औरत मलाला पार्ट 2 है। आगे आप समझ जाएं सारी चीजें कि किस तरह काम करती थी। ये औरतों के हकूक की आड़ में पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ काम कर रही थी और मोमबत्ती माफिया को लीड करती थी। गुमनाम हीरोज ने इसकी तमाम ट्रांजैक्शन के सबूत दुनिया भर में जाकर ढूंढ निकाल लिए। इसको पता भी नहीं था, जैसे इसने लैंड किया इसको आते साथ ही गिरफ्तार कर लिया, इसका नाम ECL में डल गया। CIA राह से झंडा लेकर ये जो भी है इसको गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मीडिया समेत पाकिस्तान के गद्दारों में सख्त बेचैनी है कि अब यहाँ हमारी दाल कैसे चलेगी, किस तरह मीडिया के अकाउंट चलेंगे, किस तरह मीडिया का काम चलेगा, कैसे लिबरल फसादी चलेंगे। यहाँ तो फौज और ISI को गालियां देकर हम लोग नोट खाते थे CIA राह से, अब ये सब बंद हो रहा है तो हम किधर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल तो अब खत्म होने जा रहा है। अब तो आप लोगों का गिला दूर हो गया ना कि एक एक बंदे को चुन चुन कर फारिग किया जा रहा है। तैयारी पकड़ ले, बेहतरीन मजेदार केस आने वाला है, वो है मीडिया एंकर्स, मालिकान, कॉलम निगार, इन सब का हिसाब शुरू होने वाला। केस बस तैयार बैठा हुआ है। हकीकत टीवी की बात याद रखिए, जियो बंद होगा, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने वाले हर चैनल्स, एंकर्स, मीडिया मालिकान जेल में जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। आप सुकून माहौल में आ जाए और अपने गुमनाम हीरोज को दुआएं दे। वो बेचारे दुनिया में कहां कहां जाकर आप लोगों के लिए, आपका मुल्क ठीक करने के लिए, पता नहीं अपनी फैमिलीज को छोड़कर किन हालत में, किन हुलियों में, किस तरह जा रहे हैं और जाकर सबूत इकट्ठे कर करके ला रहे हैं और इनको गिरफ्तार करें। कम से कम आप लोगों को उनको दुआएं देनी चाहिए कि वो लोग आपके लिए कितना काम करें। इसीलिए तो हम कहते हैं दुनिया में पाकिस्तान जैसे गुमनाम हीरोज किसी के पास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।